سلمان فارسی کہتے ہیں، میں سیبان کے گاؤں میں ایک فارسی لڑکا تھا۔ میرے والد سب سے زیادہ مالدار اور رتبے میں سب سے بڑے تھے اور وہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ میرے والد کے پاس بہت بڑی جائیداد تھی۔ ایک بار میرے والد نے مجھ سے کہا کہ جا کر جائیداد کی دیکھ بھال کرو۔ چنانچہ میں باہر نکلا اور راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک چرچ سے ہوا تو ان کا مذہب مجھے پسند آیا اور میں نے خود سے کہا یہ اس سے بہتر ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جب رات ہوئی تو میں گھر واپس آیا اور اپنے والد کو بتایا کہ مجھے ان کا مذہب کتنا پسند آیا ہے۔ میرے والد کو ڈر لاحق ہو گیا کہ میں اپنے مذہب سے پھر نہ جاؤں۔ انہوں نے مجھے گھر میں بند کر دیا اور میری ٹانگ میں بیڑی ڈال دی۔ چنانچہ میں نے اپنی بیڑی توڑ دی اور کچھ عیسائیوں کے ساتھ چھپ کر لیون کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ اس مذہب کے لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ بشپ جارج کا پادری ہے۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ پھر میں ان کے ساتھ چرچ کے اندر چلا گیا اور ان کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ آدمی برا ہے، یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ دینے کا حکم دیتا ہے اور جب لوگ اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقے کی چیزیں دیتے ہیں تو یہ اس کو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے اور اس میں سے غریبوں کو نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس کے 7 تولے سونا جمع کر چکا تھا۔ اس لیے مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ جب وہ مر گیا اور عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا ساتھی ایک بہت برا آدمی تھا جو تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیتا تھا اور تم اسے صدقے کے لیے کچھ دیتے تھے تو وہ اس سے اپنے لیے جمع کر لیتا تھا اور غریبوں کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ پھر میں نے ان کو خزانہ دکھایا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم اسے دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے سولی پر چڑھا دیا۔ پھر انہوں نے پرانے پادری کی جگہ ایک اور آدمی کو مقرر کیا۔ وہ پہلے کے بالکل برعکس تھا، اس لیے میں نے اس سے محبت کی اور اس کے ساتھ رہا، اور جب وہ بستر مرگ پر تھا تو اس نے تحریک کی اور مجھے موصول میں ایک آدمی کے پاس جانے کے مشورہ دیا۔ اس کے مرنے کے بعد میں اس شخص کی تلاش میں موصول چلا گیا اور جب میں اس سے ملا تو تمام خبر سے آگاہ کیا۔ پھر میں اس کے ساتھ رہنے لگا اور اسے اپنے سابق ولی کی طرح حسن سلوک اور بہترین اخلاق والا پایا۔ پھر جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے مجھے بتایا میں کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے حکم پر قائم رہا ہو سوائے اموریہ میں ایک آدمی کے، اس لیے اب میں اس کے پیچھے چل دیا اور اس کے ساتھ رہا اور میں نے اس کو بھی بالکل اسی ساتھیوں کی طرح پایا۔ مجھے اس سے ایک گائے اور بھیڑ کا بچہ میری خدمت کرنے کی وجہ سے ملا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ اس زمین پر ایسے کوئی لوگ بھی ہیں۔ میں آپ کو ان کے پاس بھیجنے والا ہوں جہاں آپ نبی سرزمین عرب میں ابراہیم کے دین کی دعوت دیتے ہوئے نکلیں گے اور پھر اپنی سرزمین سے کھجور کے درخت والی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے اور اس کے پاس واضح نشانیاں ہوں گی۔ بطور تحفہ جو دی گئی چیزیں ہوں گی وہ اس کو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے اور ان کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ اگر تم اس ملک تک جا سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ ان کی وفات کے بعد میں ایک مدت تک وہاں رہا، یہاں تک کہ عرب کے تاجروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا اگر آپ مجھے اپنے ساتھ عربوں کی سرزمین پر لے جائیں گے تو میں آپ کو اپنی گائے اور بھیڑ کا بچہ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کو لے جائیں گے۔ چنانچہ میں نے وہ ان کو دے دیے اور اس کے بدلے میں قافلے والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب ایک وادی کے دیہات میں پہنچے تو انہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے ان یہودیوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ چنانچہ میں نے ان کی خدمت کرنے لگ گیا۔ تھوڑے عرصے بعد بنی قریظہ سے اس کے ایک چچا زاد بھائی اسے ملنے آئے اور مجھے اس سے خرید لیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ یثرب لے گئے۔ میں وہاں وہ کھجور کا درخت دیکھتا جس کا ذکر میرے دوست نے اموریہ میں مجھ سے کیا تھا، میں جان گیا کہ یہ وہی شہر ہے، اس لیے میں اس کے پاس رہا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو مکہ میں بلایا اور پھر یثرب کی طرف ہجرت کی تو اللہ کے حکم سے اپنے آقا کے لیے کھجور کے درخت کی چوٹی پر گیا جہاں میں کام کرتا تھا۔ میرا آقا اس کے نیچے بھی بیٹھا تھا کہ آقا کے ایک چچا زاد بھائی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا قلعے کے بیٹوں میں جنگ ہو گئی ہے اور اللہ کی قسم اب وہ قلعے میں ایک ایسے شخص کے خلاف جمع ہو گئے ہیں جو آج مکہ سے ان کے پاس نبی بنے ہوئے آیا ہے۔
جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی مجھے بخار کی طرح کوئی چیز چھو گئی اور مجھے ڈر تھا کہ میں اپنے آقا پر ہی نہ گر پڑوں۔ میں کھجور کے درخت سے اترا اور اس آدمی کے آگے گیا اور کہا مجھے دوبارہ یہ خبر سناؤ۔ میرے آقا نے غصے میں آ کر مجھے بہت زور سے گھونسا مارا اور مجھ سے کہا اس سے تمہیں کیا مطلب، واپس جاؤ اور اپنا کام کرو۔ جب شام ہوئی تو میں نے مٹھی بھر کھجوریں جو میں نے جمع کی تھیں لے کر اس کی طرف چلا گیا جہاں وہ پیغمبر آیا تھا۔ پس میں وہاں چلا گیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس صدقہ ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ اس کے مستحق ہوں گے۔ پھر میں اسے لے کر آپ کے قریب لایا لیکن آپ نے اسے اپنے ساتھیوں کو دے دیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا یہ ایک نشانی ہے۔ پھر میں وہاں سے چلا گیا اور کچھ کھجوریں لے کر دوبارہ آیا۔ جب قبا کا پیغمبر شہر میں گیا تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں تو میں نے آپ کے لیے تحفے کے طور پر یہ لایا ہوں۔ تو آپ نے اس میں سے کھا لیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر میں اللہ کے رسول کے پاس آیا جو بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو سلام کیا۔ پھر میں نے پلٹ کر ان کی پیٹھ پر دیکھا تاکہ میں مہر دیکھ سکوں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو میرا مقصد جان گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس اپنی پیٹھ سے اتار دیا۔ میں نے مہر کو دیکھا تو میں نے انہیں پہچان لیا، اس پر جھک گیا اور اس کو بوسہ دیا اور رونے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے انہیں اپنا قصہ سنایا تو وہ خوش ہوئے کہ اس کے ساتھیوں نے میرے بارے میں سنا اور اس سے اور زیادہ متاثر اور خوش ہوئے۔ سلام ہو مسلمان فارسی پر جس دن وہ بیدار ہوا، ہر طرف حق کی تلاش کی، اور سلام ہو اس دن پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور بہترین ایمان کے ساتھ اس پر ایمان لایا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن ان کا وصال ہوا اور جس دن انہیں زندہ کیا گیا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔